السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے سامنے اس پاگل لڑکے کی تصویر تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دیوانگی میں اس حد تک گزر جائے گی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے بھی چاہے گا اور کوئی میری چاہت میں اس قدر گر جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ یہ سب کر لے گا۔ کاش مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو یہ قدم اٹھانے نہ دیتا۔ شاید اس کی یہ حالت میرے ٹھکرانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس دن میرے کچن میں پھر سے عجیب سی آواز آئی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کچن میں گیا تو وہ لڑکی میرے کچن میں موجود تھی، جو دیکھنے میں دبلی پتلی سی تھی پر کافی خوبصورت سی تھی۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پاگل ہوگی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ میں اسے پیار سے بولا کہ چندا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب وہ کہنے لگی، ارے میں نے تم سے کہا تو تھا میں روز یہاں آیا کروں گی، تم نے منع کیا تھا نا، میں تب بھی یہاں آ گئی۔ اب مجھے کھانا چاہیے، پر تمہارے کچن میں تو کھانا نظر ہی نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے تم نے کھانا چھپا لیا ہے تاکہ میں نہ کھاؤں۔ چلو جلدی کرو، مجھے کھانا دو۔ اس کی یہ معصومیت دیکھ کر میں افسوس تو کرتا تھا، لیکن مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ میں اسے کافی پیار کرتا تھا۔ اس کا نام اسما تھا، لیکن پیار سے میں اسے چندا ہی کہتا تھا۔ وہ روز ہی میرے گھر آ جاتی تھی۔ میرے گھر کا دروازہ ویسے بھی کھلا ہوتا تھا۔ اسما کی ماں کافی اچھی عورت تھی۔ وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میں صبح 11 بجے جاب پر چلا جاتا تھا، لیکن اسما کی اماں میرے لیے 10 بجے کھانا بھیج دیتی، جو کہ اسما ہی لے کر آتی تھی۔ پر اسما بدلے میں یہی کہتی تھی کہ دوپہر کا کھانا میں آپ کے پاس آ کر کھایا کروں گی۔ مجھے جیسے ہی آفس سے بریک ہوتی میں واپس گھر آتا، تبھی اسما مجھے میرے گھر پر ہی دکھائی دیتی۔ آج بھی وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، پر آج میں نے اپنے دوستوں کو کھانا کھلا دیا تھا۔ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا جو میں اسما کو دیتا۔ تبھی میں اس سے پیار سے کہنے لگا کہ دیکھو چندا، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ جب اسما کہنے لگی، کوئی بات نہیں، جب میں پکی آؤں گی نا، پھر میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک کہا لگایا، کیونکہ وہ کافی خوبصورت باتیں کرتی تھی۔ میں اس سے پیار سے بولا کہ آپ کب آؤ گی؟ اب تو روز ہی آتی ہو۔ کہنے لگی، جب میں پکی آ جاؤں گی، پھر میں تمہیں بنا کر کھلایا کروں گی۔ میں نے اسے کہا، چندا، میں نے کون سا آپ کو ملازمہ رکھنا ہے جو آپ پکی آؤ گی؟ میری بات سن کر پہلے تو اس نے اپنا منہ بسور لیا، جیسے اس کو یہ بات بالکل بھی بھلی نہ لگی ہو۔ پھر کہنے لگی، جب میری تم سے شادی ہو جائے گی، پھر میں تمہیں کھانا کھلایا کروں گی۔ اگلے ہی پل یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک پل کو تو میں اسے اب دوسرے زاویے سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے اس نیت سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے بالکل جوان لڑکی کے طور پر کھڑی تھی، جو بلا شبہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس کے لمبے لمبے بال اس کی کمر تک آتے تھے۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کی خوبصورتی کے گن گاتا، پر اگلے ہی پل جب وہ بات کر کے یہ بتاتی کہ وہ پاگل ہے تو پھر ہر کوئی اس پر ترس کھاتا تھا۔ اچانک سے وہ بولی کہ میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی، تم تو ڈر ہی گئے۔ تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ چہک کر بولی کہ میں نے تمہیں پاگل بنایا ہے، مجھے بہت مزہ آیا۔ وہ اب اچھلنے کودنے لگی تھی، پر میں نے اسے کہا کہ چندا دیکھو، مجھ سے تو تم نے یہ بات کر لی، پر دیکھو یہ بات بہت زیادہ گہری ہے۔ جتنا چندا تمہیں اس بات کا مطلب نہیں پتا، لیکن میرے علاوہ کسی سے یہ ایسی بات نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ میری بات ایسی سنجیدگی سے سن رہی تھی جیسے وہ بالکل سمجھدار ہو، لیکن 2 منٹ بعد پھر سے وہ اپنے ٹریک میں واپس آ گئی، جب اچھل کود کر کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھے کھانا نہ دیا تو میں وہ سارا دودھ پی جاؤں گی جو تمہارے فریج میں پڑا ہے۔ میں اب پریشان ہوا کہ نہ جانے اس کی اماں کدھر تھی۔ مجھے آنٹی رشیدہ کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسما کو اتنی دیر تو باہر بھیجتی ہی نہیں تھی۔ میں اسما کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ اس کے گھر لے گیا۔ جب میری نظر آنٹی رشیدہ پر گئی، جو کہ چارپائی پر پڑی تھی، ان کی حالت دیکھ کر تو میں ٹھٹک ہی گیا، کیونکہ وہ بیمار لگ رہی تھی۔ کہنے لگیں کہ بیٹا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تبھی میں نے اسما کو تمہارے ہاں بھیج دیا تھا۔ میں آنٹی سے بولا کہ آنٹی، آپ نے اسے میرے پاس بھیج تو دیا، پر یہ صحیح غلط میں تمیز نہیں جانتی، یہ نہیں جانتی کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط، اس لیے آئندہ کسی کے ہاں بھی اسے مت بھیجیے گا۔
یہ ہے تو لڑکی ہی نا، اس کی عزت بہت عزیز ہے۔ میں بڑے بھائی ہونے کے ناطے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میری بات پر آنٹی رشیدہ خوش ہو گئی، میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگیں، جیتے رہو بیٹا، تم ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، تبھی تو میں تم پر بھروسہ کر کے اسما کو تمہارے ہاں بھیج دیتی ہوں۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں اور دوائیاں بھی لے آتا ہوں۔ میں بازار چلا گیا، اس کے بعد میڈیکل سٹور سے دوائیاں لیں اور آنٹی رشیدہ کو دیں۔ اسما اس وقت سو چکی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب ایک روز اچانک ہی مجھے آنٹی رشیدہ کے گھر سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آئیں۔ اسما اس وقت میرے پاس کھیل رہی تھی۔ اسما کو لے کر میں اس کے گھر گیا۔ میں نے آنٹی رشیدہ سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ جب آنٹی کہنے لگی، نہ جانے اسما کدھر چلی گئی ہے۔ میں نے آنٹی کو کہا، آنٹی وہ تو میرے پاس ہی ہوتی ہے، اس وقت اس کا یہی تو کام ہوتا ہے، آپ اچانک سے اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ آنٹی نے سر داغ بھری اور پھر مجھ سے کہنے لگی، میں تمہیں کیا ہی بتاؤں، محلے میں ایک بدماش لڑکا آیا ہے جس نے ایک لڑکے کی عزت برباد کی ہے۔ مجھے تو ہول اٹھنے لگا ہے کہ کہیں کوئی اسما جیسی معصوم سی جان کی عزت ہی نہ کچل دے۔ تبھی میں بہت فکر مند رہتی ہوں۔ آنٹی رشیدہ کی باتیں سن کر تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اسما پر نظر ڈالی جو اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسما کو سمجھایا، لیکن اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ اب میں اسما کو اپنے گھر بھی نہیں بلا سکتا تھا۔ تبھی میں نے آنٹی رشیدہ کو کہہ دیا کہ آپ کو اسما پر سختی کرنی چاہیے۔ آنٹی کہنے لگیں کہ میں کیا کروں، اسما بہت ضد کرتی ہے، اگر میں اس کی بات نہ مانوں تو وہ گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، گھر کو سر پر اٹھا لیتی ہے۔ اس کے ابا زندہ ہوتے تو اسے سمجھا بھی لیتے، پر میں ایک لاچار عورت ہوں اور اس پاگل لڑکی کو کیسے سنبھالوں جو آئے روز بڑی تو ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کی عادتیں اتنی ہی بچکانہ ہوتی جا رہی ہیں۔ یوں آنٹی رشیدہ اب آنسو بہانے لگی تھی۔ مجھے ان پر ترس آ رہا تھا، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آنٹی میں خود ہی آپ لوگوں کے ہاں آ جایا کروں گا، اس طرح اسما باہر بھی نہیں نکلے گی۔ یوں اب میں روز ہی آنٹی رشیدہ کے ہاں چلا جاتا تھا اور اسما کے ساتھ کھیل کود لیا کرتا تھا۔ وہ بھی خوش ہو جاتی تھی، پر میں یہی سمجھتا تھا کہ اسما میری چھوٹی بہن ہے، میں نے اسے کبھی بھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب بھی مجھے شیطان بہکاتا تھا تو میں اپنا ارادہ جھٹک دیتا اور خود کو کافی ملامت کرتا تھا، کیونکہ میں خود کو کسی دلدل میں نہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ جب ایک روز مجھے آفس کی میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، یہ 3 دن کا سفر تھا، میں نے آنٹی رشیدہ سے کہہ دیا تھا کہ میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، آپ اسما کا ضرور خیال رکھنا۔ وہ کہنے لگیں، کام تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں ضرور کوشش کروں گی کہ اسما باہر نہ نکلے۔ یوں میں اپنے کام سے چلا گیا۔ 3 دن بعد جیسے ہی واپس لوٹا تو آنٹی رشیدہ کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اسما کے متعلق پوچھا کہ اسما ٹھیک تو ہے نا؟ جب وہ کہنے لگی کہ اسما ایک روز گھر سے غائب ہو گئی تھی، میں نے اسما کو بہت زیادہ تلاش کیا جب وہ اسی بدماش لڑکے کے گھر سے مجھے ملی تھی اور وہ گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ اسما کے آگے اتنے زیادہ کھلونے تھے، وہ تو میرے ساتھ آنے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ وہ آوارہ لڑکا مجھے کہنے لگا، آنٹی کیوں فکر کرتی ہو، یہ یہاں پر کھیل رہی ہے، جیسے ہی کھیل لے گی تو میں واپس بھیج دوں گا۔ پھر میں جم کر اسی جگہ بیٹھی رہی تھی، لیکن اسما مجھے کہنے لگی کہ تم دفع ہو جاؤ۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی۔ مجھے اپنی عزت بہت ہی پیاری تھی، تبھی تنگ آ کر میں وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اسما واپس آئی۔ میں نے جیسے ہی آنٹی رشیدہ کی یہ باتیں سنی تو مجھے آنٹی پر بہت غصہ آیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اتنی لاپرواہی کیوں کی؟ آپ کو اسما کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ آنٹی کہنے لگیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اسما کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ مجھے تو عجیب سا وہم پڑ گیا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی کہ نہ جانے اسما کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب اسما میری ذمہ داری ہے۔ آنٹی کب تک اس کا بوجھ سنبھالتی؟ میں بچپن سے ہی اسما کے ساتھ ہی تو رہا تھا، جب سے میرے اماں ابا کا انتقال ہوا تھا آنٹی رشیدہ نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ اس وقت تو اسما کافی چھوٹی تھی، میں اس وقت سے اسما کو چندہ کہہ کر بلاتا تھا۔
کیونکہ آنٹی رشیدہ میرا بہت ہی خیال رکھتی تھی، مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی۔ اب میرا بھی فرض تھا کہ میں ان کی بیٹی کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کروں، لیکن یہاں تو آنٹی نے مجھے یہ بات بتا کر میرے اوسان ہی خطا کر دیے تھے۔ مجھے اس بدماش لڑکے پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزرے تھے جب اچانک سے ایک روز آنٹی رشیدہ میرے گھر آ گئی۔ ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا، انہیں اپنی ہوش ہی نہیں تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جب کہنے لگیں کہ اسما 3-4 دن سے لگاتار الٹیاں کر رہی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اسما کو ہسپتال لے جاتا ہوں۔ میں نے اسما کو اپنے ساتھ لیا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ اس کے جیسے ہی ٹیسٹ کروائے اور ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اسما کو دیکھ رہا تھا جو کہ اپنی گڑیا کو ساتھ لیے اس سے باتیں کر رہی تھی، اور اس سے کہہ رہی تھی کہ جب ننا بیبی آ جائے گا پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ یہ سن کر تو مجھے اسما پر کافی غصہ آیا، لیکن میں اس پاگل لڑکی کو کیا ہی کہتا جس کا ذہنی توازن ہی درست نہیں تھا۔ میں نے گھر جا کر آنٹی رشیدہ کو جیسے ہی یہ خبر سنائی تو صدمے سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسما پر ٹوٹ پڑی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ کلموہی جب سے میری زندگی میں آئی ہے میری زندگی عذاب بن گئی ہے، اللہ نے اسے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیا۔ میں نے آنٹی کو سمجھایا کہ آنٹی، اس طرح کے لوگ تو اللہ تعالیٰ کے خاص ہوتے ہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، تبھی تو اتنے ڈانٹنے اور اتنے مارنے پیٹنے پر بھی اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو بس اپنی گڑیا سے یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھنا جب بیبی آئے گا تو ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ آنٹی رشیدہ اپنا سر تھام کر رہ گئی، کہنے لگی میں محلے والوں کو کیا جواب دوں گی، مجھے تو انصاف چاہیے۔ جب میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں ایسا کرتے ہیں اسما کی شادی کروا دیتے ہیں، وہ لڑکا اسما سے ضرور شادی کر لے گا کیونکہ یہ اسی کی تو غلطی ہے۔ آنٹی کہنے لگی ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگلے روز میں نے آنٹی کو ساتھ لیا اور اس لڑکے کے ہاں چلے گئے۔ اس کے اماں ابا کو جیسے ہی یہ خبر سنائی کہ تمہارے لڑکے نے ہماری بیٹی کی عزت برباد کی ہے، اس کے اماں ابا تو تڑپ اٹھے کہ ہمارا لڑکا تو بہت ہی نیک ہے، یہ جتنی مرضی بدماشی کر لے لیکن اس حد تک نہیں جا سکتا۔ تم لوگوں نے اگر کسی پاگل لڑکی کو کسی اور کے حوالے کرنا ہے اور خود سے جان چھڑوانی ہے تو ہمیں بلی کا بکرا نہ بناؤ، اسے کہیں اور جا کر بھیج دو۔ میں نے انہیں کافی سمجھایا پر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم پولیس کو بلائیں گے، اور آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کام ہمارے لڑکے نے ہی کیا ہے؟ یہ پاگل لڑکی بھی تو ہر وقت گلی میں گھومتی رہتی، کسی اور بدماش نے اس کا فائدہ اٹھا لیا ہوگا، یوں انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن اب آنٹی نے تو حال مچانا شروع کر دیا تھا۔ آنٹی رشیدہ تو بس سر پیٹنے لگی اور کہنے لگی کہ میں ایسے نہیں رہ سکتی، میں نہ جانے کب تک زندہ رہوں گی، میری بیٹی نہ جانے در بدر کی ٹھوکریں کب تک کھاتی رہے گی، وہ روح تو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے آنٹی کو حوصلہ دیا کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا، اسما کی حالت بگڑنے لگی تھی، اسما پھیلتی پھولتی جا رہی تھی، اس کا پیٹ اب واضح ہونے لگا تھا۔ محلے کے لوگ اس کو دیکھ کر باتیں بنانے لگے تھے۔ آنٹی رشیدہ کو کافی غصہ آنے لگا۔ جب محلے کے لوگ اسما کو ایسے تاڑ کر جاتے تو آنٹی محلے والوں کو بد دعائیں دینے لگتی کہ کاش تم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو تو تم لوگوں کو پتہ چلے۔ میں آنٹی رشیدہ کی حالت دیکھ کر ان پر ترس کھاتا، اسما کی حالت تو مجھ سے دیکھی ہی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اسما کے لیے بہت رشتے تلاش کیے کہ کہیں تو اس کی شادی ہو جائے، پر کون کسی پاگل لڑکی کا ہاتھ تھامتا اور اسے اپنی زندگی میں سہارا دیتا، ایسا کسی نے بھی نہیں کیا۔ آنٹی کہنے لگی بیٹا اب تو تم بھی تھک گئے ہوگے، تم کب تک ہماری ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ تمہارے اپنے بھی تو خواب ہوں گے نا، تم نے بھی تو حسین لڑکیوں کے خواب دیکھے ہوں گے، تم ان خوابوں کو پورا کرو، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، اب تو تم ہمیں بھول ہی جاؤ۔ میں نے آنٹی رشیدہ کی باتیں سنی تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، آپ نے بچپن میں مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، یہ آپ ہی کی تو دعائیں ہیں جو مجھے اتنی اچھی جاب ملی اور میں آپ لوگوں کی مدد کرنا ہوں۔
ورنہ تو میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ آنٹی نے میری باتیں سنی تو خوشی سے جھوم اٹھی، کہنے لگیں کہ میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، اس پاگل لڑکی کی وجہ سے میری تو طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے۔ میں تو روز روز جب اس کا پیٹ دیکھتی ہوں تو روز مرتی ہوں، اور یہی دعائیں کرتی ہوں کہ کوئی تو ہو جو اس کا ہاتھ تھام لے، ورنہ یہ اس بے حس دنیا میں کہاں جائے گی۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اسما نے اپنی ماں کی باتیں سنی تو فوراً کہنے لگی کہ نہیں نہیں اماں، میں اپنی گڑیا کو ساتھ لے کر شانی کے ہاں چلی جاؤں گی، شانی کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی اسما کے منہ سے یہ بات سنی تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آنٹی رشیدہ بھی مجھے دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا چکی تھی۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی کوئی بات نہیں، اسما ایسی ہی ہے، یہ میرے سامنے بھی ایسی باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا ہے کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں تو مجھے شانی بھائی کہہ کر پکارا کرو، لیکن یہ مستی میں آ کر اور بھی تنگ کرتی ہے اور مجھے شانی ہی کہتی ہے۔ لیکن میں نے کبھی بھی اس کی بات کا برا نہیں مانا کیونکہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ آنٹی خوش ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گیا، لیکن میرا دماغ شل ہو چکا تھا۔ میں نے جب سے اسما کے منہ سے ایسی باتیں سنی تھی تب سے گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اب میں سوچنے لگا تھا کہ میں ہوں ہی کون۔ میرا نام ویسے تو ذیشان ہے، لیکن مجھے آنٹی رشیدہ شانی کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے اماں ابا کا جب سے انتقال ہوا تھا، آنٹی رشیدہ نے ہی تو مجھے پالا تھا۔ جس گھر میں میں رہتا تھا وہ میری اماں ابا کا تھا، میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ آنٹی رشیدہ کی ایک ہی اولاد تھی، اسما، مجھ سے کافی چھوٹی تھی۔ جب اچانک ہی نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا جو یہ عجیب اور بہکی باتیں کرتی تھی۔ ایک روز تو اسما نے مجھے گلاب کا پھول تھمایا اور نیچے بیٹھ کر مجھ سے اظہار محبت کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسما سے کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے، جب اچانک ہی وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس دن کے بعد ہی مجھے ایسا لگا جیسے اسما بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں ویسے اسما سے ملتا رہتا تھا، لیکن آنٹی رشیدہ نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا کہ اسما ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے ہی آنٹی رشیدہ کہنے لگیں کہ میری بیٹی ایسی ہی ہے، اسے اللہ نے قدرتی طور پر ایسا بنایا ہے۔ مجھے کافی شرمندگی ہوئی تھی کہ میں نے اسما کو ڈانٹ دیا۔ اس روز کے بعد جیسے ہی وہ آئی تو میں نے اس سے معافی مانگی کہ دیکھو مجھے تمہیں ایسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ میری معافی پر اسما خوشی سے اچھلنے کودنے لگی اور کہنے لگی شانی پھر تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ اس کی باتیں سن کر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یوں اسما کبھی کبھار شادی کا ذکر تو ضرور ہی چھیڑ دیتی تھی، لیکن میں اسے اچھی طرح سمجھا دیتا تھا اور اس سے چندہ کہہ کر پکارتا تھا اور اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا تاکہ اسے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ یوں ہی دن گزرنے لگے، لیکن آنٹی رشیدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں ان کا سارا خرچہ اٹھایا کرتا تھا، انہی کی دعاؤں کی بدولت ہی تو مجھے جاب ملی تھی۔ وہی تو مجھے صبح سویرے اٹھایا کرتی تھیں اور میرے لیے ناشتہ لاتی تھیں۔ میں ان کا احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں نے ان سے 1000 دفعہ کہا تھا کہ اسما کا علاج کروائیں، پر آنٹی رشیدہ میری بات ماننے سے انکار کر دیتی اور افسوس سے کہتی تھیں کہ میں اس کو کہاں لے کر جاؤں، جو بھی اسے دیکھے گا تو یہی کہے گا یہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈرامہ کرتی ہے، کیونکہ دیکھنے سے تو یہ ایک صحت مند لڑکی لگتی ہے، لیکن جب یہ باتیں کرتی ہے، اس کی بچگانہ باتوں کو سن کر ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی آنٹی کی باتوں سے متفق تھا، کیونکہ اسما دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک لگتی تھی، پر اب تو حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ پریشانی آنٹی رشیدہ کو اور بھی بیمار کر چکی تھی۔ میں آئے روز انہیں تڑپتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب بھی آنٹی رشیدہ سے ملتا تو اسما اچھل کود کر رہی ہوتی تھی۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ دیکھو ایسی حالت میں اچھل کود نہیں کرتے۔ جب اسما کھلکھلا کر کہہ دیتی کہ ہاں ایک بیبی آنے والا ہے، پر میری شادی کب ہوئی، اس کی بات پر میرا دل بھی ٹوٹ گیا کہ اسے اب کون سمجھائے کہ اس کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر اس کی اماں اور بھی رونے لگ جاتی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں تھک گیا تھا جب دل میں ایک خیال آیا، لیکن دماغ میں جیسے ہی وہ خیال آیا تو دماغ کہنے لگا نہیں شانی، ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرنا، ایسے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن دل تھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو
ایک لڑکی کی زندگی سنور جائے گی، پر دماغ کہنے لگا کہ اگر اس لڑکی کی زندگی سنوارنی ہی ہے تو چند پیسے دے کر اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ مجھے دماغ کا آئیڈیا بالکل ٹھیک لگا، لیکن دل پھر کہنے لگا کہ نہیں، اس لڑکی کا ہاتھ تھام لو اور ساری زندگی کے لیے اپنا نام اسے دے دو۔ اس طرح وہ لڑکی بھی برباد ہونے سے بچ جائے گی اور آنے والی روح کو بھی نام مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آنٹی رشیدہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسی سوچوں کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وقت بہت کم تھا۔ اس بے چینی کے زیر اثر میں نے تھک کھا کر ایک بہت ہی کڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں آنٹی رشیدہ کے ہاں جانے والا تھا اور آنٹی کو اپنا فیصلہ سنانے والا تھا، پر شاید قسمت نے مجھے بچانا تھا اور مجھے آئینہ دکھانا تھا کہ کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط۔ اسی وجہ سے اس روز میں جیسے ہی آنٹی رشیدہ کو اپنی دل کی بات کہنے گیا تو میں نے کچھ ایسا سنا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے صرف سنا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے وہ سچ دیکھ بھی لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے روز میں ایک دھوکے میں جی رہا تھا اور میں جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ دھوکے باز تھے۔ مجھے اپنے آپ سے شدید نفرت ہو رہی تھی کہ میں کتنا بے وقوف تھا جو میں ان دونوں ماں بیٹی کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اور میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ گھر آ کر میں کافی بے چین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ سب ایک چھلاوا تھا، اور ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ کوئی دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک حقیقت تھی۔ وہ تو ایک ایسا سچ تھا جو کڑوا تھا پر مجھے ہضم کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ان دونوں ماں بیٹی کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکوں گا اور اپنی زندگی میں بہت دور نکل جاؤں گا تاکہ ایسے دھوکے باز لوگ مجھے میری جانب پہنچ بھی نہ سکیں۔ مجھے خود سے کفت ہو رہی تھی کہ میں کتنا بھولا تھا جو ان دونوں ماں بیٹی کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے سارا سامان باندھ لیا۔ اگلے دن میں نے یہ گھر چھوڑنا تھا۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ گھر کرائے پر دے دوں گا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو آنٹی رشیدہ روتی ہوئی میرے سامنے آئی۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کیوں جاؤ گے؟ وہ کافی کانپ رہی تھی۔ آنٹی رشیدہ تو پہلے بھی کانپتی تھی اور ان کی آواز میں وہی کپکپاہٹ تھی، پر میں نے تو آج محسوس کیا تھا۔ اب میں گہری سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ آنٹی کیوں کانپتی ہیں۔ میں نے خود کو قابو کیا اور پیار سے آنٹی سے کہنے لگا، آنٹی آپ اتنا کیوں ہکلا رہی ہیں؟ کیا کوئی بات ہے یا آپ پر کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ جب آنٹی نے میری بات سنی تو ان کے چہرے پر پسینے کے آثار نمایاں ہو گئے اور کہنے لگی، نہیں شانی بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، بس اسما کی حالت ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ وہ لڑکی اتنی ضدی ہے، مانتی ہی نہیں، کب سے تمہیں یاد کر رہی ہے کہ شانی کب آئے گا۔ میں نے جیسے ہی آنٹی سے اسما کی باتیں سنی تو میرا دل پھٹنے لگا۔ دل کر رہا تھا کہ میں اسما کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی اسے کہہ دیں میں کسی کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، کافی وقت کے بعد آؤں گا۔ آنٹی میری باتیں سنی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگیں، کیوں؟ کیا ہوا ہے شانی بیٹا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ پر میں آنٹی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے ان کی سچائی پتہ چل گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا، تسلی رکھیں، واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، پر آنٹی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر رو کر کہنے لگیں، بیٹا نہ جاؤ، اگر تم چلے گئے تو اسما برباد ہو جائے گی۔ میں نے اگلے ہی پل غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کہنے لگا کہ آنٹی اب سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ اسما آپ کو برباد کر دے گی۔ انہوں نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد میں آنٹی کو اندر لے آیا۔ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا جبکہ وہ روئے جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ آ کر میرے پیروں میں پڑ گئیں۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میری بیٹی نے اتنی بڑی غلطی کر دی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، پر میں کیا کروں؟ میری اکلوتی بیٹی تھی، دماغ سے پیدل ہے، جذباتی ہے۔ اگر میں اس کی باتیں نہ مانتی اور یہ سب نہ کرتی تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، پھر میں تو بے آسرا ہو جاتی۔ میں اس کا کیا کروں؟ نہ جانے اس نے یہ خطا کب کر دی، پر اگر میں اس کی باتیں نہ مانتی تو وہ مجھے دھمکی دیتی کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کرتی؟ میں نے آنٹی رشیدہ کی باتیں سنی تو اس پر ترس آیا تھا کہ کیسی ماں ہے، اپنی بیٹی کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں سہا، کتنا جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہنے لگیں، دیکھو یہ سب اسما کو مت بتانا، پلیز اس کا ہاتھ تھام لو
اگر اس کو پتہ چل گیا کہ تمہیں ساری سچائی پتہ چل گئی ہے تو ویسے ہی شرمندگی کے عالم میں وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گی۔ میں نے آنٹی کو کہا کہ آنٹی، آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنا پاگل ہوں کہ ایسی لڑکی کو اپنا ہاتھ دے دوں جس نے ساری زندگی دھوکہ دیا ہے؟ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اس کا تو پہلے آپ علاج کروائیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ پاگل نہیں، وہ تو ایک فراڈن ہے جس نے سب کو دھوکے میں رکھا اور اپنی سچائی سب سے چھپائی ہے۔ پر آنٹی، آپ کو اپنی بیٹی کا ساتھ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا اور برے کام میں اس کی مدد کی۔ آپ بھی اتنی ہی قصوروار ہیں جتنی آپ کی بیٹی ہے۔ آنٹی نے میری باتیں سنی تو کہنے لگی، نہیں شانی بیٹا، ایسا مت کرو۔ میرے دل میں تمہارے لیے سچ میں محبت ہے، پر نہ جانے وہ سب کیسے ہو جو اسما ایسی ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ آنٹی کی باتیں سنی تو مجھے وہ منظر یاد آیا جو میں نے پچھلے دنوں دیکھا تھا۔ میں جیسے ہی آنٹی سے اسما کا ہاتھ مانگنے گیا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ اسما بالکل بھی پھولی ہوئی نہیں تھی۔ اس کا وہ پیٹ جو ہمیشہ سے مجھے پھولا ہوا نظر آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس میں ایک وجود پل رہا ہو۔ وہ پیٹ تو بالکل نارمل تھا۔ اسما کہیں سے بھی حاملہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو اپنی ماں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ اماں، اگر شانی نہ ملا تو میں سب کو ختم کر دوں گی، میں دنیا برباد کر دوں گی۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا تو میں اس کی دیوانی تھی۔ یہ کھیل تو میں نے اسی وجہ سے رچایا تھا تاکہ مجھے شانی مل جائے، اور اگر مجھے ابھی بھی شانی نہ ملا تو میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، پر اب اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ مجھے جب تک یہ کھیل رچانا پڑے گا میں رچوں گی، لیکن میں شانی کو حاصل کر کے رہوں گی۔ جلدی سے میرے شانی سے میرے رشتے کی بات کریں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں جیسے آپ پہلے گڑ گڑاتی آئی ہیں، تاکہ وہ میرا ہاتھ تھام لے اور مجھ سے شادی کر لے، ورنہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گی، میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اس کی ماں اس کے آگے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اسما، پاگل مت بنو، تم کب سے اداکاری کر رہی ہو کہ تم پاگل ہو، لیکن اگر شانی کو تمہاری سچائی پتہ چل گئی تو وہ تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ تم سے نفرت کرے گا۔ تم سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ جیسے ہی ان دونوں ماں بیٹی کی یہ سچائی سنی تو میرا دماغ معاف ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں اسی وقت وہاں سے باہر نکل آیا۔ میرا وجود بے جان ہو گیا تھا، پر اب جب آنٹی رشیدہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ایسا مت کرو، میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو، تو مجھے ان کے وجود سے نفرت ہو رہی تھی کہ ایک ایسی ماں ہے جس نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ پر وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں، اسے جب سے تمہیں دیکھا ہے وہ ایک ہی رٹ لگا کر رکھتی ہے کہ میں شانی سے شادی کروں گی۔ میں اسے بہت سمجھاتی تھی، پر وہ نہ جانے کب خود کو برباد کر چکی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آئے روز تمہارا اسکیچ بناتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ جب ایک روز اچانک اس نے مجھے اپنا پلان بتایا کہ اماں شانی سے کہہ دیں کہ میری بیٹی ذہنی توازن کھو چکی ہے، وہ بالکل پاگل ہے، یوں میں اس کے پاس روز جایا کروں گی تاکہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں، میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو اسما، پاگل مت بنو، پر وہ کہنے لگی کہ میں پاگل ہی ہوں۔ وہ تو اب زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں اسے ذرا بھی ٹوکتی تو وہ گھر کا ستیہ ناش کر دیتی تھی۔ آخر کار میں نے ہار مان لی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس سب میں تمہارا ساتھ دوں گی، پر اگر شانی کو پتہ چل گیا کہ تم یہ سب ڈھونگ کر رہی ہو تو وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اسما کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہر حد سے گزر جاؤں گی، لیکن میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ میں اسے کسی اور کے ساتھ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تبھی وہ اپنے لیے بہت زیادہ کھلونے لے آئی تھی۔ وہ آئے روز تمہارے پاس چلی جاتی تھی۔ جب بھی وہ مجھ سے پیار سے بلاتی تھی تو اسے سکون ملتا تھا۔ وہ کافی وقت تو اسی سوچ میں گم رہتی تھی۔ اب تو وہ کھانا پینا بھی ترک کر چکی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ تم مجھ کی ہو جاؤ۔ جب اس نے مجھے ایک بہت ہی گھٹیا پلان بتایا اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کے پاس جاؤں گی، اور پھر اگلے روز آپ نے شانی کو یہ بتانا ہے کہ اسما اس لڑکے کے گھر گئی تھی۔ میں نے اسے کافی سمجھایا کہ دیکھو، شانی کو حاصل کرنے کے لیے تم اس قدر نہ گرو کہ اٹھنا بھی مشکل ہو جائے۔
پر اگلے ہی پل اس نے چھری پکڑ لی اور اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ اسما کی ٹینشن کی وجہ سے اب میری بھی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا ساتھ دوں گی۔ یوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسما کا ساتھ دینے لگی، اور اگلے ہی پل میں نے پلان کے مطابق تمہیں بتا دیا کہ اسما اس بدماش لڑکے کے پاس گئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اسما مجھے اپنے اگلے پلان کا بتائے گی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ اب تجھے شانی کو یہ بتانا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں نے اتنا ہی سنا تو انہیں چپ کروایا کہ میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ دیے اور آنٹی رشیدہ سے کہنے لگا کہ آنٹی آپ اپنے گھر چلی جائیں، میں آپ کو اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اسما کو جا کر سب کچھ بتا دیں کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ پر جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو وہاں اسما کھڑی تھی، جس کی بکھری ہوئی حالت تھی، جو مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی بھاگتی وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ جب اس کی اماں چیخ کر بولی جاؤ میری بیٹی کے پیچھے جاؤ، وہ خود کو ختم کر دے گی، یہ سن کر میں بھاگتا بھاگتا اسما کے پیچھے گیا۔ اس نے خود کو بند کر لیا تھا، نہ جانے وہ اندر کیا کر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو اسما کا بے جان وجود دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ آنٹی رشیدہ ماتم کر رہی تھی، لیکن اسما ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی کہ ایک لڑکی نے میری دیوانگی میں اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں کافی عرصہ ڈپریشن میں رہا تھا، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور پھر سے آگے بڑھ گیا۔ اسما کی اماں کو اب میں اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔